السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ سی ایم کے پی کے نے چیلنج کیا ہے جی ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمت ہے صوبے میں گورنر راج لگا کر دکھائیں، کیونکہ گورنر راج کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں کہ کے پی کے میں گورنر راج لگایا جائے گا۔ اس کے بعد 4 نام بھی سامنے آ گئے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک گورنر ہو سکتا ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور جبکہ سندھ کی بات کریں تو یہاں بھی گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے مسلسل باتیں ہو رہی ہیں۔ آج خان صاحب کی بالآخر ان کی بہن سے ملاقات کرا دی گئی، اور عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ گئی تھیں، اور 20 منٹ کی کہا جاتا ہے ان کی ملاقات ہوئی، اور باہر آ کر انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو مسلسل کہا جا رہا تھا خان صاحب، خاص طور پہ انڈیا سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی خان صاحب شاید نہیں رہے دنیا میں، یا افغانستان سے کچھ اکاؤنٹس تھے جہاں سوشل میڈیا پر یہ باتیں شیئر کی جا رہی تھیں۔ تو پی ٹی آئی کس حد تک مطمئن ہے؟ آج یہ بات باہر آ کر جب کی ہے عظمیٰ خان صاحبہ نے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ قید تنہائی میں رکھا گیا خان صاحب کو۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب آج آنا تھا انہوں نے بھی کہ خاص طور پر اپنے سارے لوگوں کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آج اڈیالہ کے باہر جمع ہوں گے لوگ، لیکن وہاں سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے۔ اس کے علاوہ اب بات یہ بھی کریں گے کہ جو آج کہا ہے اچھدری صاحب نے کہ آپ کو گورنر راج لگانا ہے تو لگائیں، ہم عوامی راج لگائیں گے، اور ہمارا احتجاج شروع ہو چکا ہے اس حکومت کے خلاف۔ وہ احتجاج اب کہاں کہاں ہو رہا ہے، کس صورتحال سے اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل حوالے سے اگر ہم بات کریں گے کہ گزر رہا ہے پاکستان، اس پر بھی بات کریں گے۔ معیشت، ایک بار پھر میں بتاؤں آپ کو کہ بے روزگاری 20 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، اور وزیر خزانہ صاحب نے جو پچھلے دنوں فرمایا تھا کہ نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں ہے، تو پھر کس کا کام ہے؟ اگر پرائیویٹ شعبوں کی بات کی جائے تو بہت ساری، ہزاروں کی تعداد میں کمپنیز ہیں جو پاکستان سے چلی گئی ہیں۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لا اینڈ آرڈر، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ٹیکسز کی جو بھرمار ہوئی ہے، اس پر بھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ امجد نیازی صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ نیازی صاحب، کیا کہیں گے بالآخر آج ایک تقریباً 1 ماہ کے بعد خان صاحب سے ان کی فیملی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کچھ سیاسی تو آج بھی کہا گیا، فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جی سیاسی ملاقات تو نہیں ہو سکتی، لیکن فیملی ہے چونکہ ان کی، تو ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کو آج کال کر کے کہا گیا کہ آپ آ جائیے، ملاقات ہو جائے گی، اور بالآخر ان کی ملاقات ہو گئی۔ اب کس حد تک مطمئن ہیں آپ کے لوگ؟ علی سرور، دیکھیں کتنی حیف کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں ایک پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی کو آپ نے خود کہا کہ 20 منٹ، حالانکہ جیل مینون کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ ہوتی ہے، اور پھر باقی فیملیز بھی اس میں ان کو کوئی پرمیشن ہوتی ہے، آپ کے جو بلڈ ریلیشنز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے۔ کورٹ نے آرڈر کیے ہیں کہ آپ کے لیڈرشپ بھی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ بشرا بی بی کو دیکھیں کہ ان کو بھی قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ خود نوٹ کریں کہ یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی، انسانی حقوق کی جہاں پامالی ہو رہی ہے وہاں جمہوریت کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی جمہوریت کے حوالے سے، خاص طور پر بڑے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم، پھر 27ویں آئینی ترمیم، اور 28ویں کی بات کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آج بھی اسمبلی میں کہا کہ 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ تو ہو گئی۔ سر، اس وقت اس پہ ملاقات جو ہوئی ہے آج عظمیٰ صاحبہ کی، انہوں نے کہا تھا اپنی بہنوں سے مشاورت کے بعد باقی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا اور بتائیں گی وہ، لیکن جو چند ایک باتیں سامنے آئیں اس میں قید تنہائی کی بات کی، صحت چلیں ٹھیک ہے ان کی، لیکن یہ جو آج احتجاج کا جو فیصلہ تھا اب وہ مؤخر ہو گیا ہے، اور اب جمعرات کو دوبارہ ملاقات کے لیے جب آئیں گے لوگ تو پھر دوبارہ احتجاج کے لیے اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، یا صرف فیملی علی آئے گی ان کی؟ سرور، دیکھیں میری بات سنیں، پچھلے 2.5 سال سے 2022 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں، اور اس کے سٹرگل کے جو ہے وہ مختلف طریقہ کار ہے۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، اور سیاسی قیدیوں کے لیے جن پہ بے گناہ جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، خان صاحب ہیں، لیڈرشپ ہے، کارکن ہیں، تو ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بل سٹل وہیں پہ کھڑا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے گی تو معیشت بہتر ہوگی، سٹیبلٹی آئے گی تو امن و امان بہتر ہوگا۔ آپ خود اندازہ کریں، آپ نے اپنے خود سیگمنٹ میں کہا کہ ہزاروں کمپنیاں اس ملک سے باہر چلی گئی ہیں بالکل ڈیو ٹو لا اینڈ آرڈر سچویشن، ڈیو ٹو انسٹیبلٹی، ڈیو ٹو ٹیکسز، کہ یہ نظام خود گر چکا ہے
SIFC نے خود ایڈمٹ کیا، جنرل کون سے تھے مجھے سرفراز نام صاحب، نہیں، سرفراز صاحب، سرفراز صاحب. سرفراز نے خود کیا ہے کہ یہ جو ماڈل ہے یہ ڈیلیور کرنے سے مقاصر ہے، اور اس وقت اس سے مزید جو ہے وہ کیاس ہوگا۔ IMF کی رپورٹ دیکھیں، IMF رپورٹ کیا کہہ رہا ہے کہ اشرافیہ اس ملک پہ قابض ہو چکا ہے، نظام عدل گر چکا ہے، اور تقریباً ہم تو 1100 کی بات کرتے تھے، ہماری بات بھی غلط نکلی، یہ تو 5300 پہ 5300 ارب جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ورلڈ بینک کی رپورٹ آتی ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، یعنی کہ ایک وقت کی روٹی سے نیچے چلے گئے۔ اسی طریقے کے ساتھ 2.5 کروڑ لوگ پچھلے 3 سال کی یہ کارکردگی ہے، اس میں ہمارا ٹینیور نہیں آ رہا، ان کی کارکردگی ہے جس میں لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ معیشت کی حالت دیکھیں، آپ خود بتا رہے ہیں کہ 20% سے تجاوز کر چکی ہے، مجھے بتائیں کہ آج نوجوانوں کا مستقبل کہاں پہ ہے، کدھر کھڑے ہیں ہم ایز اے پاکستانی، نہیں، یہ تو ایز بات اے صحیح ہے آپ کی سر نیشن کہ ہم۔ پچھلے 20 سال کی بلند ترین سطح ہے بے روزگاری کی، اور جس طرح آپ نے مثال دی اقوام متحدہ کی رپورٹ کی، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اب مزید جو ہے خط غربت سے 1.5 کروڑ افراد مزید پچھلے 3 سال میں چلے گئے ہیں۔ یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے تو ظاہر ہے یہی لگ رہا ہے کہ مختلف لوگ تجزیہ بھی اس پہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، وہ تو پورے نہیں ہو رہے۔ لیکن سیاسی حوالے سے ہم بات کریں تو پولیٹیکل اسپیس آپ کی جانب سے کہا جاتا ہے PTI کو نہیں مل رہا، PTI کو پولیٹیکل اسپیس نہیں مل رہا، تو پھر کیا لائے عمل ہوگا پولیٹیکل اسپیس لینے کے لیے آپ کو؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو کہتے ہیں آئیے بیٹھ کے بات کیجئے، اس کے لیے تو آپ تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں، گفتگو ہمیشہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بند نہیں کرتی، لیکن اس کے لیے ہمیشہ گورنمنٹیں جو ہے وہ سپیس پیدا کرتی ہیں، لیوریج دیتی ہیں، پولیٹیکل ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں، اور سیاسی کیسز کو جو ہے وہ ذاتی انتقام میں نہیں بدلتی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس فسطائیت اور جس ظلم اور بربریت کا، میری لیڈرشپ، عمران خان صاحب، میرے ورک کارکن، میری باقی لیڈرشپ، ہم سب جو ہے جس مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر رول آف لا کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، ہری پور الیکشن پہ بڑی بات ہوئی کہ آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پر، مسلسل تیسری حکومت ہے KPK میں، لیکن ہری پور الیکشن اس کے باوجود آپ ہار جاتے ہیں اور بڑی اچھی لیڈ سے نون لیگ نے ہرایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا عدم اعتماد ہے آپ پہ، یا پھر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی، لیکن آپ کی اپنی حکومت تھی، کس طرح دھاندلی ہوئی پھر؟ دیکھیں، فارم 47 مکمل ترین ہمارے پاس ہے۔ جب جو RO اور DRO تھا، وہ جب انہوں نے انٹریز کی، جہاں پہ 100 تھا انہوں نے 200 کر دیے، جہاں 200 تھا 2000 کر دیے، یہ جیسے پنجاب میں ہوا ہے وہاں پہ بھی یہی ہوا۔ وہ چونکہ الیکشن کمیشن کے امپلائیز تھے، اور انہوں نے جس زور زبردستی کے ذریعے اس الیکشن پروسیس کو پائلوٹ کیا ہے، چرایا ہے ہمارا مینڈیٹ، اس سے کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہوئی۔ اس سے آپ نے جو الیکشن پروسیس ہے اس پہ جو پہلی کوسچن مارک ہے، مزید اس کو لوگوں کا اعتماد اب اس پروسیس سے اٹھ رہا ہے۔ اگر خدا نہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی کہ لوگوں کو اس پروسیس پہ اگر یقین نہیں رہا تو اس سے چیزیں تتر بتر ہوں گی۔ مطلب لوگوں کو پھر کیا آپ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ اپنی ول اور وش کسی کو بھی دے دیں، اور وہ ول اور وش جو ان کی تھی اور ان کا جو اعتماد تھا وہ کسی اور کے پاس چلا گیا۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ہے اس نظام سے دوری ہو جائے گی۔ سر، گورنر راج کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے مقبول ضرور ہیں KPK میں، لیکن قبول شاید نہیں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے گورنر راج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹنڈی صاحب کو ہٹا کر کوئی شخصیت آئے گی اور وہاں گورنر راج لگا دیا جائے گا، کیونکہ آئین اور قانون کے لیے، قانون کی اگر بات کریں تو بڑا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ جمہوریت کا قتل کرنا چاہتے ہیں تو گورنر راج لگا دیں، لیکن جس شاخ پہ بیٹھے ہیں، جس درخت پہ بیٹھے ہیں، اگر اس کو خود ہی کاٹ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی؟ کیونکہ آئین اور قانون کو اگر توقع دیکھیں، ان سے میری ان سے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر انتقام اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھی برداشت نہیں ہو رہا۔
سر میاں صاحب نے بھی اب تو تقاضا کر دیا ہے کہ جی خان صاحب جو آئے وہ تو مجرم ہیں ہی، جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا، ان کو لانے والے ان سے بڑے مجرم ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اب میاں صاحب کا جو اشارہ ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کس جانب اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا ساتھ دیں گے؟ آپ بھی چاہتے ہیں میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے؟ تو میاں صاحب کو کون لایا تھا 2022 میں؟ سر بتائیے یہ تو آپ، تاکہ ہاں مجھے بتا، آپ کو پتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہمیں لایا ہے 2018 میں، ان کو 2022 میں تحریک عدم اعتماد کون لایا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. اس سے پہلے جو نیگوشیشن معاہدات ہوئے تو وہ تو سامنے ہے سب باجوہ کے. صاحب کا نام لیا ظاہر ہے انہوں نے. آپ خود سوچ لیں، میں نے اس لیے نام نہیں لیا، آپ نے خود نام لیا، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر گیم کس طرف چلی جاتی ہے. لیکن وہ تو اب کارروائی کا کہہ رہے ہیں، اب لگتا ہے آپ کو ہوگی؟ تو پھر نہیں، میں وہی تو کہہ رہا نا کہ 2022 میں جو لانے والے ہیں ان کو، تو کیا پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ اچھا 2024 میں تو چلیں، آپ الزام نہیں ہے نا آپ کا کہ 2024 میں بھی لایا ہے کوئی؟ دیکھیں 2024 میں آپ دیکھ لیں کہ جو مینڈیٹ ہے وہ کس کا ہے. اب تو سر سیٹیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں آپ کی. یار سیٹوں سے فرق نہیں پڑتا، جمہوریت میں اصل میں ہوتا ہے کہ عددی لحاظ نہیں دیکھا جاتا. جمہوریت میں آپ کا ایٹیچیوڈ دیکھا جاتا ہے، آپ کی سوچ دیکھی جاتی ہے، آپ کا کتھارسس دیکھا جاتا ہے، آپ کی ڈیبیٹ جاتی ہے. مینڈیٹ، یہ تو 15 سیٹوں کے بھی حامل لوگ نہیں تھے جن کو آج 2/3 میجارٹی ملی بیٹھی ہے. تو اس ماحول میں کس طرح جدوجہد جاری رکھیں گے آپ؟ کیونکہ وہ ہم 26. اپنے حصے کا دیا ضرور جلا کے رکھیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اچھا تاکہ جب آنے والا مورخ ہوگا وہ لکھے گا کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ جماعت تھی جو کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ، پرامن احتجاج پہ اپنا یقین رکھتی تھی اور سپریمیسی آف لا کے ساتھ کھڑے، رول آف لا کے ساتھ کھڑے، جمہوریت کے ساتھ کھڑے، آئین کے ساتھ کھڑے. نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں امجد نیاز صاحب، کیونکہ خان صاحب کی ظاہر عدلیہ بھی آپ نے دیکھ لیا سرنگوں ہو گئی، اگر مان لیا جائے تو پھر خان صاحب کی رہائی عدلیہ سے ہونی تھی. عدلیہ پہ اعتبار نہیں رہے گا آپ کو تو پھر خان صاحب کی رہائی تو اس کا مطلب نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو بھی؟ ما الاسرے کی طرح. تو اس کے لیے کوئی لائے عمل بنایا سر کہ احتجاج کے ذریعے کوئی دباؤ میں ڈالا نے جائے کہا گا؟ ہے نا، ما الاسرے، دیکھیں میں نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آسانی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ انشاءاللہ کیوں نہیں نظر آئے. اچھا آج کی یہ ملاقات آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دباؤ کی وجہ سے اجازت دی ان کی بہن کو؟ حق ہے ہمارا، ہم یہ نہیں کہتے دباؤ ہے، لیکن نہیں، یہ حق ہم تو سر ضرور سی ایم کا کہتے ہیں. بھی ہے، 8 دفعہ آ چکا بیچارہ، نہیں ملاقات ہوئی. تو یہ آپ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں نا. اس سے مزید آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ بدنامی ہوگی اس طرح کے ہتھ کنڈے اگر ہوں گے؟ کون سی خدمت ہوگی مجھے بتائیں. اچھا میں نے اس لیے سوال کر رہا ہوں آپ سے نیاز صاحب کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جیل جو لاز ہیں اس میں لکھا ہے کہ یہ سیاسی بات نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا سیاسی لوگوں کو تو ہم سیاسی بات کرنے نہیں دیں گے، یہاں سے باہر جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس سے انتشار پھیلتا ہے. دیکھیں جی، ہم قانون اور قاعدے کو ہمیشہ ہم نے سامنے رکھا ہے، اور آج میں نے پہلے کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں، میاں صاحب جب جیل میں تھے تو آدھی کابینہ جا کے ان کو ملتی تھی جیل کے اندر، ہم نے تو نہیں روکا تھا. مختلف ان کی لیڈر صاحبان تھے، وہ بھی بات چیت کرتے تھے. آج یہ صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ایسی پابندی ہے کس لحاظ سے؟ اس وقت موجودہ صورتحال ہے سر، کوئی جس طرح آپ نے کہا آپ تو چراغ جلائیں گے لیکن روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں؟ انشاءاللہ کیوں نہیں، روشنی کبھی بھی نہ، میں نے پہلے کہا کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے. اچھا کارکردگی کی بار بار بات ہوتی ہے کے پی کے میں، آپ کیا کہیں گے؟ کارکردگی مریم بی بی کو مان لیا جاتا ہے جی پہلے نمبر پر ہیں، دوسرے نمبر پر سندھ ہے، وہ کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر کہیں کارکردگی کی بات ہوگی تو کے پی کے نمبر آتا ہے. آج ہم اربوں روپے کے آپ کو اشتہار دے دیں، ہماری کارکردگی بھی نمبر 1 پہ چلی جائے گی. جبکہ ہم آن گراؤنڈ اگر جا کے دیکھیں، جتنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے، صرف وہ یقین رکھتی ہے کہ ہم نے اربوں روپے نہیں لگائے میڈیا پہ. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ صرف میڈیا سٹنٹس ہیں، یہ اشتہارات دے کر تھوڑا سا؟ آپ دیکھ لیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک بنانے سے تو نہیں چیزیں سیٹل ہوتی نا. گراؤنڈ پہ لوگوں کو آج دیکھیں کہ اچھا سر پارٹی میں ٹریفک نیاز کے صاحب یہ بات نئے درست نئے، ہے کہ آپ کی پارٹی میں آپس میں اختلافات ہیں اور بڑے سنگین ہیں؟ نہیں پر جہاں پہ طاقت، میری بات سنیں نا، میں ایک بات، جو پاکستان تحریک انصاف نا انسانوں کا جنگل ہے، میں کہتا ہوں، کیونکہ اتنی بڑی پارٹی ہے،
اس میں ہر انسان کوشش کرنا چاہتا ہے میں اوپر آؤں، ہر ایک کا حق ہے، تو اس میں یہ صحت مند سرگرمی ہوتی ہے، اس کو اب میں نیگیٹو نہیں لیتا. کیونکہ مشال یوسفزئی اور راجہ سلمان اکرم صاحب گزشتہ روز بھی کہا گیا تلخ جملے آپس میں تبادلہ ہوا ہے. میرے علم نہیں ہے ایسی بات. اور جمعرات کو سر ملاقات کے لیے اسی طرح سب لوگ آئیں گے یا صرف بہنیں آئیں گی؟ انشاءاللہ سب لوگ آئیں گے، پاکستان کے جتنے بھی طول عرض سے جو ورکرز ہیں ان کا خان کے ساتھ اور پیار ہے، محبت لیکن ہے. کیوں 144 حکومت نے نافذ کیا ہوا ہے. اللہ بہتر کرے گا. چلیں جی، یہ اچھی بات ہے کہ پر امید ہیں آپ، ہوپ فل ہیں. بہت شکریہ. انجینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں پر امید ہے کہ ضرور راستہ نکلے گا. اور راستہ ظاہر ہے، کہا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے پاس یہی ہوتا ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. کتنے ہی بڑے مسائل ہوں وہ آخرکار ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی بڑے مسئلہ نکلتا ہے ہمیشہ. تو اب بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اگر بات کرتی ہے تو باقی سیاسی جماعتیں بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں پی ٹی آئی کو، تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ ضروری ہے. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہ میں جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.